بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب في خبر الجساسة. باب ہے جساسہ کی خبر کے بارے میں. جساسہ کی کیا خبر ہے، کیا اس کے بارے میں اخبار ہیں، کیا احوال ہیں احادیث میں. اس کو جساسہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لِتَجَسُّسِهَا الْأَخْبَارَ لِلدَّجَّالِ. دجال کے لیے وہ جاسوسی کرتی ہے، اس لیے اسے جساسہ کہا جاتا ہے، یعنی جاسوسی کرنے والی عورت. جساسہ جاسوسی کرنے والی عورت یا جاسوسی کرنے والا دابہ، جانور. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال: إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر. روایت ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات لیلۃ، ایک رات، اخر العشاء الآخرہ، عشاء آخرہ کو مؤخر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء آخرہ کو مؤخر کیا ذات لیلۃ، ایک رات. عشاء اولا مغرب کی نماز کو کہتے ہیں، عشاء آخرہ عشاء کی نماز کو کہتے ہیں. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو مؤخر کیا، یعنی اس کے اول وقت سے تھوڑا اس کو تاخیر سے پڑھا. ثم خرج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے نکلے. فقال، پھر آپ نے تاخیر کی وجہ بتائی کہ کیوں آج تاخیر سے آیا. فقال: انه حبسني حدیث كان يحدثنيه تمیم الداری. یقیناً مجھے روک دیا ہے، مجھے نماز پڑھنے نہیں آنے دیا اول وقت پر، روکے رکھا اس بات نے جو بات تمیم داری مجھ سے بیان کر رہا تھا. ان رجل، ایک آدمی کے تعلق سے. کان فی جزیرتن، جو آدمی ایک جزیرے میں تھا. من جزائر البحر، سمندر کے جزائر میں سے، سمندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے میں ایک آدمی کے تعلق سے تمیم داری نے جو بات مجھے بیان کی تھی، اس بات کی وجہ سے میں تھوڑا تاخیر ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تاخیر کی وجہ بھی بیان فرمائی، لوگ انتظار کر رہے تھے چونکہ. فَإِذَا أَنَا، اب جو بات بیان کی تھی تمیم داری نے اس آدمی کے تعلق سے، اب تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری سے جو بات سنی تھی، اب وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اس حدیث میں بہت اختصار کے ساتھ ہے اور اگلی حدیث میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے. فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا. فَإِذَا أَنَا، کیا میں اچانک ایک عورت کے سامنے ہوتا ہوں. فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ، اچانک میں ایک عورت، یعنی ایک عورت کو میں دیکھتا ہوں. تَجُرُّ شَعْرَهَا، جو اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے، جو اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے. لمبا واقعہ ہے جس کا ذکر آگے حدیث میں آ رہا ہے. یہ لوگ سفر میں تھے، کشتی میں سوار تھے اور راستہ بھول گئے تھے اور ایک جزیرے پہ جا پہنچے. وہاں ایک جزیرے پر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، بعض روایتوں میں ایک دابہ دیکھا، ایک جانور دیکھا. تو وہ اپنے بالوں کو وہ عورت نوچ رہی تھی. قال، یہ کہتے ہیں تمیم داری، انہوں نے کہا: ما انتی، تو کیا بھلا ہے، ما انتی، کیا چیز ہے تو، یا تو کون ہے. اس سے یہ نہیں کہا من انتی، ما انتی کہا اس لیے کہ وہ عجیب طرح کی چیز تھی، یعنی عورت جانور کی سے کچھ مشابہت اس میں تھی، کچھ عورت سے مشابہت تھی، یا یعنی عجیب قسم کی تھی. تو اس نے کہا: ما انتی، کیا بلا ہے تو، کیا مصیبت ہے، کیا چیز ہے تو. قالت، اس نے کہا: انا الجساسۃ، میں جساسہ ہوں، یعنی میں دجال کی جاسوسہ ہوں، دجال کے لیے جاسوسی کرتی ہوں.
پھر اس عورت نے کہا اذهب الى ذلك القصر، جاؤ اس محل کی جانب۔ اس عورت نے ان سے کہا کہ جاؤ اس محل کی جانب۔ اس جزیرے پر ایک محل یعنی ایک گھر بنا ہوا تھا، اور ان کو اشارہ کیا کہ اس محل کی طرف جاؤ۔ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا رَجُلٌ، تمیم داری کہتے ہیں کہ میں آیا اس قصر کی طرف، اس کے پاس آیا، فَإِذَا رَجُلٌ، تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے قصر میں، یجر شعرہ مسلسل فی الاغلال، وہ بھی اپنے بالوں کو کھینچ رہا ہے، نوچ رہا ہے، مسلسل فی الاغلال، جنزیروں میں جکڑا ہوا ہے، مسلسل یعنی مقید بالسلاسل، سلاسل جنزیروں میں جکڑا ہوا ہے، ینزو فی ما بین السماء والارض، ینزو یعنی یثب، اچھل کود رہا ہے، فی ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، مطلب اوپر نیچے اچھل کود رہا ہے۔ فقلت، میں نے اس سے کہا، اس آدمی سے، من انتا، تو کون ہے؟ قال، اس نے کہا، انا الدجال، میں دجال ہوں۔ اس نے کہا میں دجال ہوں۔ خرج نبی الامیین بعد، یعنی استفہامی انداز میں دجال نے کہا۔ اب اخرج یہاں پر استفہام محذوف ہے، اخرج نبی الامیین بعد، کیا امیین کے نبی ابھی تک نکلے کہ نہیں نکلے؟ ان کا ظہور ہوا کہ نہیں ہوا؟ امیین کے نبی کا ظہور ہوا یا نہیں ہوا؟ قلت، میں نے کہا، نعم، ہو چکا ہے ان کا ظہور، بعثت ان کی ہو چکی ہے۔ قال، اس نے کہا دجال نے، اطاعوہ ام عصوہ، ان لوگوں نے اس نبی کی اتباع اطاعت کی یا عصوہ یا اس کی نافرمانی کی؟ قلت، میں نے کہا، بل اطاعوہ، بلکہ انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے، اس کی پیروی کی ہے امیین نے۔ قال ذاک خیر لہم، تو دجال نے کہا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، دجال نے کہا یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ حدیث یہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہے، آگے حدیث میں تفصیل ہے تو اور بات واضح ہوگی۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ دجال دنیا میں موجود ہے، اور سمندر کے جزیروں میں سے کسی جزیرے میں وہ قید ہے، اور وہاں پر جکڑا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن ابھی اللہ کا حکم نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی مختلف علامتیں ہیں، وہ کب نکلے گا۔ ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ نہیں نکلے گا، اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں پوچھا کہ امیین کے نبی ظاہر ہوئے کہ نہیں ظاہر ہوئے، ان کی بعثت ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو یہ ایک علامت انہوں نے معلوم کی۔ اور بھی کئی علامتیں پوچھی تھی، چونکہ وہ سمندر میں رہتا تھا، سمندروں کے بیچ میں جزیرے میں، اور دیگر جو علامتیں ہیں وہ جو ہے خشکی سے متعلق ہیں، بر سے متعلق ہیں۔ اب دیکھیے آگے حدیث میں ان علامتوں کا ذکر آتا ہے، اور تفصیل سے ان کو یہاں سمجھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا دجال کہاں پر ہے، دجال کب نکلے گا، اس کے ظاہر ہونے کی کیا کیا علامتیں ہیں، یہ چیزیں ہمیں اس حدیث میں، اس باب میں معلوم ہوں گی۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال سمعت حسينا المؤلمة حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قیس، فاطمہ بنت قیس یہ حضرت ضحاک بن قیس کی بہن ہیں، کہتی ہیں قالت سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی، کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا، پکارتے ہوئے میں نے سنا، وہ پکار رہے تھے، ان الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یعنی لوگوں کو بلانے کے لیے، کسی خاص نماز کے لیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ندا دیتے تھے۔ یا یہ کہ عام وقت اذان کے بعد، یا جیسے گزشتہ روایت میں ذکر گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر ہو گئے، عشاء کی نماز آپ نے مؤخر کی، تو آپ نے پھر وجہ بیان کی کیوں مؤخر کی تھی، لیکن یہاں پر جو ہے نماز کا ذکر نہیں، کون سی نماز ہے۔ تو اس کے بعد ہے
کہ ان الصلاۃ جامعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، ندا لگوائی کہ اذان تو ہو چکی ہے، اس لیے کیا کرو، اعلان کرو الصلاۃ جامعۃ، اس طرح سے، یا ان الصلاۃ جامعۃ، اس طرح اعلان کیا۔ فخرجت، فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں میں نکلی، فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ معلوم ہوا عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھیں اور کوئی انہیں منع نہیں کرتا تھا۔ فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نمازیں بھی پڑھنے جاتی تھی عشاء کی نماز میں۔ فخرجت فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، جلس علی المنبری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، وہو یضحک، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ قال، آپ نے بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کے علاوہ ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے، تو ممبر پر بیٹھے تو لوگوں کی توجہ اور زیادہ آپ کی طرف ہوئی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر پر بیٹھ کر، لیلزم کل انسان مصلاہ، چاہیے کہ ہر انسان، ہر شخص اپنے نماز کی جگہ لازم پکڑا رہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ جہاں نماز پڑھا ہے وہیں بیٹھا رہے، کوئی ادھر ادھر نہ جائے۔ ثم ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، هل تدرون لما جمعتکم، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم، لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا انی ما جمعتکم لرہبت ولا رغبت، میں نے تم کو ترہیب و ترغیب کے لیے نہیں جمع کیا ہے، کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، نہ کسی چیز کی رغبت کے لیے تمہیں جمع کیا ہے، کسی پسندیدہ چیز کی چاہت کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا ہے، نہ کسی مال کو تقسیم کرنے کے لیے جمع کیا جس کو تم چاہتے ہو، بلکہ ولیکن جمعتکم، لیکن میں نے تم کو اس لیے جمع کیا ہے کہ ان تمیم الداری کان رجلا نصرانیا، کہ تمیم داری ایک نصرانی آدمی تھے، تمیم داری صحابات میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، کان رجلا نصرانیا، یہ نصرانی آدمی تھے، فجاء، چنانچہ یہ تشریف لائے، فبایع، اس نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی، واسلم، اور اسلام لائے، اور مسلمان ہو گئے، وحدثنی حدیثا، اب چونکہ مسلمان ہو گئے ہیں، ثقہ ہیں ان کے عدول ہیں، عادل ہیں، اس لیے ان کی بات کا اعتبار ہے، تو وحدثنی حدیثا، اور انہوں نے مجھ سے ایک بات بیان کی، وافق الذی حدثتکم عن الدجال، ان کی وہ بات اس بات کے موافق ہے جو میں تم کو دجال کے تعلق سے بیان کرتا تھا، جو میں تم کو دجال کے تعلق سے بتاتا تھا اس کی بات بھی میری بات سے موافق ہے۔ حدثنی، کیا بات انہوں نے بیان کی، تمیم داری نے مجھ سے کیا بیان کیا، حدثنی انہ رکبا، اب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ کا۔ حدثنی، تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا، انہ رکب فی سفینۃ، کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، بحریہ، سفینہ کیسی تھی، سفینہ بحریہ، سمندری کشتی تھی، سمندری جہاز جس کو کہتے ہیں، مع ثلاثین رجلا، 30 آدمیوں کے ساتھ تھے، من لخم و جزام، قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری سمندری جہاز میں ہم لوگ سوار ہوئے، فلعب بهم الموج شہرا فی البحر، فلعب بهم الموج، موج سمندر کی لہریں، موجیں مہینہ بھر سمندر میں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں، فلعب بهم الموج، سمندر میں موجیں بہت بڑی بڑی موجیں رہتی ہیں، پہاڑوں کی طرح موج رہتی ہیں، تو ان کی کشتی، ان کا جہاز سمندر میں موجوں کے درمیان ہچکولے کھاتے رہا، کبھی موجیں اسے ادھر لے جاتی کبھی ادھر لے جاتی، اور وہ لوگ راستہ بھٹک گئے، مہینہ بھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر سمندر میں گھوم رہے تھے۔
چونکہ اتنی ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا کہ جدھر چاہیں ہم اپنی جہاز کو گھما لیں، ہیں، تو موجوں کے اس میں تھپیڑے میں وہ آ گئے۔ اور آج بھی سمندر میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی لوگ وہاں جاتے ہیں تو آ نہیں پاتے ہیں۔ بہرحال ابھی اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ وَأَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَأَرْفَعُوا قَرَبُوا، اور یہ لوگ قریب ہو گئے ایک جزیرے سے، یہ لوگ جزیرے سے قریب ہو گئے، ان کی جو کشتی تھی ایسے گھومتے گھامتے جزیرے کے ایک قریب چلی گئی۔ حین مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت یہ کشتی ایک جزیرے سے جا لگی، ایک ٹاپو سے جا لگی سمندر میں۔ فجلسوا فی اقرب السفینۃ فجلسوا فی اقرب السفینۃ فدخلوا الجزیرہ، چنانچہ چونکہ یہ لوگ بڑی کشتی میں بیٹھے تھے، اب وہاں سے یہ چھوٹی کشتی میں اقرب السفینہ جو چھوٹی کشتی جو جس میں لوگ جہاز سے اتر کر کشتی میں بیٹھ کر پھر جو ہے کنارے تک پہنچتے ہیں، تو یہ لوگ چھوٹی کشتی میں بیٹھے۔ فدخلوا الجزیرہ، اس طرح سے لوگ اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ فلقیتہم دابۃ اہلبوا کثیرۃ الشعر، چنانچہ ان کی ملاقات ایک دابہ سے ہوئی۔ فلقیتہم الدابہ، ایک دابہ ان سے ملا، چوپایا دابہ۔ الدابہ کیسا تھا؟ احلبوا کثیرۃ الشعر، احلبوا کا معنی کثیرۃ الشعر، بہت گھنے بالوں والا، یا بعض نے احلبوا کا معنی کیا ہے لمبی دم والا، بعض نے کہا ہے کہ نہیں یہ کثیرۃ الشعر یہ احلبوا ہی کی تفسیر ہے۔ چنانچہ ان کی ملاقات اس جانور سے ہوئی جس کے بال گھنے تھے، بہت زیادہ گھنے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس قدر زیادہ تھے اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگلا حصہ کون سا پچھلا کون سا ہے۔ قالوا ویلکی، انہوں نے کہا ویلکی، بربادی ہو تمہارے لیے۔ یہ لوگ جو تھے 30 لوگ جو ہے تمیم داری کے ساتھ میں جو تھے، انہوں نے کہا ویلکی، ہلاکت تو تمہارے لیے، کیا ہے تو، ما انتی، کیا چیز ہے تو، کیا بلا ہے تو گزشتہ روایت میں امراتن کا لفظ تھا اور اس روایت میں دابہ کا لفظ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی ایک دفعہ عورت سے ملاقات ہوئی ہو اور ایک دفعہ دابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہو اسی سفر میں آگے پیچھے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ چونکہ دجال کی جاسوسہ تھی اور ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو یا جنات میں سے ہو اور وہ اپنی شکل بدل لیتی ہو، کبھی اس نے دابہ کی شکل اختیار کر لی ہو، کبھی اس نے عورت کی شکل اختیار کر لی ہو، واللہ عالم۔ بہرحال دونوں احتمال ہیں۔ انہوں نے کہا ما انتی، کیا چیز ہے تو، کیا بلا ہے؟ قالت، اس نے کہا، اس دابہ نے کیا کہا؟ انا الجساسۃ، میں جساسہ ہوں، میں جساسہ ہوں، دجال کی جاسوسی کرنے والی ہوں میں، ایسے اس نے کہا۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ دابہ عورت کو جو ہے اس نے دابہ کہہ دیا ہو کنایتاً، عورت کو کنایتاً، چونکہ اس کی جو حالت تھی کیفیت تھی اس کو دیکھ کر کے جو ہے اس نے اس کو دابہ کہہ دیا ہو، یا ہو سکتا ہے ملی جلی سی شکل ہو، اللہ عالم۔ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ، انطلقوا الی ھذا الرجل فی ھذا الدیر، انطلقوا، جاؤ اس آدمی کی طرف جو اس دیر میں ہے۔ دیر کہتے ہیں اس کٹیا کو جس کو میں راہب لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں شہر وہر کو چھوڑ کر کے باہر جنگلوں میں، اس کو دیر کہتے ہیں۔ پچھلی روایت میں قصر کا لفظ تھا، یہاں دیر کا لفظ ہے، بات ایک ہی ہے۔ جاؤ اس گھر کی طرف جاؤ، اس گھر میں جو آدمی ہے اس کے پاس جاؤ۔ اس جساسہ نے، جاسوسہ نے ان کو اس کے پاس بھیجا۔ فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، یقیناً وہ تمہاری خبروں کا مشتاق ہے، شوقین ہے، تمہاری خبروں، تم انسانوں کی خبروں کے بارے میں اسے بڑا شوق ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ قال، تمیم داری کہتے ہیں کہ لما سمت لنا رجلا، جب اس نے ہمارے لیے آدمی کا نام لیا، اس آدمی کے پاس جاؤ، فرقنا منہا، ہم اس سے ڈر گئے، فرقنا یعنی ہم، خفنا منہا، اس سے ڈر گئے، ان تکون الشیطانہ، کہ یہ دابہ ہے اور کہہ رہا ہے اس آدمی کی طرف جاؤ، بول رہا ہے آدمی کے پاس بھیج رہا ہے، تو یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ کیا بات ہے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، منہا
ان تکون شیطانہ، کہیں یہ شیطانہ نہ ہو اس لیے، یا جنات میں سے نہ ہو اس لیے یہ لوگ ڈر گئے۔ فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدیر، ہم جلدی جلدی چلے، جلدی جلدی گئے، حتى دخلنا الدیر، یہاں تک کہ اس گھر میں داخل ہو گئے۔ اس گھر میں کیا دیکھا؟ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک بہت عظیم انسان ہے۔ اعظم انسان، ایک بہت ہی عظیم انسان ہے۔ رأیناہ قط یعنی ما رأیناہ قط خلقا، مخلوق میں ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، مخلوق میں ہم نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا، بہت ہی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ مجموعۃ یداہ الی عنقہ، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ فذکر الحدیث، آگے اور حدیث بیان کی کچھ اور اس کے اوصاف۔ تو یہاں آدم انسان یعنی بہت عظیم انسان، گزشتہ روایت میں پستہ قد، تو پستہ قد بھی عظیم انسان ہو سکتا ہے، چونکہ جو موٹا بھاری بھرکم ہو، اگر وہ بہت بڑا بھی رہے تو بھی وہ ناٹا دکھتا ہے بہت زیادہ موٹا ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال وہ عظیم الخلقت ہوگا اور پستہ قد ہوگا، مختلف اوصاف اس کے پیچھے گزر چکے ہیں۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ان سے تمیم داری سے جو حدیث سنی تھی، جو بات سنی تھی، وہ آپ نے بیان فرمائی۔ وَسَأَلَهُمْ عَنْ نَخْلِ بَيْسَان، اور اس دجال نے، اس آدمی نے جو اس میں تھا اس گھر میں، اس نے کہا تھا میں دجال ہوں، تو اس نے وَسَأَلَهُمْ، اور ان سے سوال کیا نخل بیسان کے بارے میں، نخل بیسان کے بارے میں سوال کیا۔ کس نے؟ دجال نے سوال کیا تمیم داری اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان سے سوال کیا نخل بیسان۔ بیسان ایک جگہ کا نام ہے ملک شام میں، تو بیسان کا ایک باغ ہے کھجور کا، اس باغ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ باغ پھل ول دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ پھل دے رہا ہے۔ وَأَنْ أَيْنِ زُغَرْ، زغر کے چشمے کے بارے میں سوال کیا کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں ہے، لوگ اس سے سینچائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں پانی ہے، اس میں سے لوگ سے زراعت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو یہ نخل بیسان اور عین زغر کے بارے میں پوچھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، قریب ہے کہ جو ہے اس کا ایک دن جو ہے پھل نہیں دے گا بیسان، اور ایک دن زغر کا پانی جو ہے، چشمے کا پانی جو ہے سوکھ جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں جو ہے زغر کے علاوہ بحیرہ تبریہ کا ذکر آتا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں تصویر جو ہے ان کی، دیکھیے یہ جو ہے یہاں پر یہ عین زغر ہے، زغر چشمہ بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے، اور یہاں پر یہ ایک تصویر دی ہوئی ہے بحیرہ تبریہ کی، اور پانی اس میں سے دھیرے دھیرے مطلب کم ہو رہا ہے، پانی اس میں کم ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے قرع بیسان کا، یہ جو ہے باغ ہے، بیسان کا باغ ہے، اس کی تصویریں ہیں، نخل بیسان، نخل بیسان، یہ چند تصویریں ہیں۔ تو یہ پھل دے گا، لیکن دجال کے ظہور سے پہلے، خروج سے پہلے یہ پھل دینا بند کر دے گا، اور زغر کا جو چشمہ ہے اس کا پانی جو ہے خشک ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، لیکن دجال کے خروج سے پہلے یہ اپنا پھل دینا بند کر دیں گے، اور بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا، اور اسی طرح سے زغر کا پانی، چشمہ زغر کا پانی بھی وہ کم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کے بعد ہے وعن النبی الامی، اور نبی امی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ظہور ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ان کی بعثت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ان کی بعثت ہوئی ہے، پیچھے حدیث میں جسے گزر چکا ہے۔ قالا، تو اس نے کہا، اس آدمی نے، انی انا المسیح، میں مسیح دجال ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں مسیح دجال ہوں۔ وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، اور قریب ہے کہ میرے لیے اجازت دی جائے نکلنے کی، فی الخروج ظاہر ہونے، اس جزیرے سے نکلنے کی مجھے اجازت دی جائے، مطلب اللہ کی طرف سے ابھی اس کو اجازت نہیں ہے۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے یہ علامتیں دیکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، تو اس نے سوچا کہ اب کچھ دنوں میں یہ بحیرہ تبریہ سوکھ جائے گا، عین زغر سوکھ جائے گا، اور یہ بیسان اپنا پھل دینا بند کر دے گا. تو اسے پتہ ہے اپنی نشانیوں کے بارے میں کہ میں کب جو ہے نکلوں گا اس جزیرے سے، اسے پتہ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملک شام کے سمندر میں ہے، وہ جزیرہ ملک شام کے سمندر میں، او بحر الیمن، یا یمن کے سمندر میں ہے. یمن کے پاس جو سمندر ہے، بحر ہند جو ہے پورا وہاں تک ملا ہوا. پھر آپ نے فرمایا لا لا نہیں، نہ یمن کے سمندر میں، نہ شام کے سمندر میں، بل من قبل المشرق، بل من قبل المشرق ما ہوا ہے کہ بس وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا. بل من قبل المشرق، مشرق کی جانب سے، خراسان کی طرف سے وہ نکلے گا. مرتين، آپ نے 2 مرتبہ ایسے فرمایا. وَأَوْمَا بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِق، اور آپ نے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا. مشرق سے مراد یعنی وہ علاقے جو خراسان اور ایران کی طرف جو علاقے ہیں وہ علاقے مراد ہیں. قالت حفظت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس حدیث کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لیا. وساق الحدیث، اور آگے حدیث پھر انہوں نے اور بیان کی، اور بھی بہت ساری باتیں اس تعلق سے انہوں نے بیان فرمائی تھیں. اس حدیث میں دجال کا مختصر ذکر ہے کہ دجال اس دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ کہاں پر ہے اس کا صحیح علم کسی کو نہیں ہے. دجال کہاں پر ہے صحیح علم کسی کو نہیں ہے. کس جزیرے میں ہے، وہ جزیرہ کہاں ہے، صحیح بات کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اشارہ کیا کہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب وہ نکلے گا خراسان سے، اس کے ساتھ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کے پاس فلاں قسم کا لباس ہوگا، اس طرح سے آتا ہے. تو یہودی لوگ ایران میں بہت بڑی تعداد میں بسے ہوئے ہیں اور بس رہے ہیں، اور ان کے وہاں بہت بڑے کاروبار ہیں. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہودی لوگ فلسطین میں بھی بس رہے ہیں، وہاں پر دجال کا قتل ہوگا، اور ایران سے دجال، ایران، خراسان اور یہ جو مشرقی علاقے، یہاں سے دجال کا ظہور ہوگا، اور فلسطین میں جا کے وہ قتل ہوگا. دنیا بھر میں گھوم گھام کے فلسطین میں اس کا اینڈ ہوگا، اس کی انتہا ہوگی. تو معلوم ہوا کہ دجال یہ ایک آدمی کی شکل میں ہے، لیکن وہ کس نسل سے، آدم کی نسل سے، جنات کی نسل سے ہے، اس کے بارے میں کوئی متعقد بات نہیں ہے. رجل کا لفظ آتا ہے، اب رجل کا لفظ جنات کے لیے بھی آتا ہے، اور جنات یا شیطان یہ انسانوں کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. اور چونکہ اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی جو طاقت دے گا یا اس کو جو صلاحیت دے گا، اس کی بنا پر انسانوں کو وہ آزمائے گا یا آزمائش کرے گا. ایسا جناتوں کے لیے بہت یعنی ممکن اور آسان ہے، جادوگر وغیرہوں کے لیے اس طرح کی چیزیں آسان ہیں. تو ممکن ہے کہ وہ جنات میں سے ہو، واللہ عالم، صحیح بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی انسانوں کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا ہمیں سکھلائی ہے، اور اس سے دور رہنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے، اور اس سے بچنے کے مختلف ہمیں طریقے بیان فرمائے ہیں کہ ہم ہر نماز میں آخر میں شیطان کے، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ طلب کریں. ایسے ہی سورہ کہف کی تلاوت کر کے دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اگلی روایتیں پڑھیں گے، مزید کچھ بات اور سمجھ میں آئیں گی. قال حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا المعتمر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن مجالد بن سعيد عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر. روایت ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. ثم صعد المنبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے. وكان لا يصعد عليه الا يوم جمعة قبل يومئذ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں چڑھتے تھے مگر جمعہ کے دن، اس سے پہلے کبھی جمعہ کے علاوہ ممبر پر نہیں چڑھے.
ثم ذکر هذه القصہ، پھر وہی قصہ ذکر کیا جو پیچھے روایتوں میں گزر چکا ہے۔ اس روایت میں ظہر کی نماز کا ذکر، ان نبی صلی الظہر ثم صعد المنبر، جبکہ گزشتہ روایت میں جو پہلی روایت تھی اس روایت میں ذکر تھا عشاء کی نماز کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز تاخیر فرمائی اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کیوں تاخیر فرمائی تھی۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے عشاء کے وقت میں ایسا کہا ہو، ایک دفعہ آپ نے ظہر کے وقت میں ایسا کہا ہو، یا ہو سکتا ہے کسی راوی سے شک ہوا ہو کہ ظہر ہے یا عشاء کی نماز ہے، ایسا بھی ممکن ہے، واللہ اعلم۔ قال ابو داود، امام صاحب کہتے ہیں کہ وابن صدران، یہ محمد بن صدران ہے جو راوی بصری، یہ بصری صحابی ہیں، یہ بصری راوی ہیں، ابن صدران یہ بصری ہیں، غرق فی البحر، یہ سمندر میں ڈوب گئے تھے، مع ابن مسور، مسور کے ساتھ میں، لم یسلم منہم غیرہ، تو کئی لوگ تھے یہ سمندر میں جو ڈوبے تھے مسور کے ساتھ، تو ان میں سے کوئی محفوظ نہیں رہا اس کے علاوہ۔ محمد بن صدران یہ بچ گئے، ڈوبتے ڈوبتے جو ہے سمندر میں مرنے سے بچ گئے۔ تو نبی صاحب یہ امام صاحب نے ابن صدران کے تعلق سے یہاں ایک نئی معلومات دی ہے کہ ابن صدران یہ سمندر میں ڈوب گئے تھے لیکن بچ گئے، ان کے ساتھی لوگ جو ہے بچ نہیں سکے۔ بعض لوگوں نے اس کا لم یسلم منہم غیرہ کہ مسلمان نہیں ہوئے ان میں سے ان کے علاوہ کوئی، ایسا ترجمہ کیا ہے بعض لوگوں نے، وہ غلط ہے، وہ ترجمہ غلط ہے۔ لم یسلم منہم یعنی صحیح سلامت نہیں بچا ان میں سے کوئی بھی اس کے علاوہ۔ اگلی آخری روایت اس باب کی پوری پڑھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم علی المنبر، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن منبر پر، انه بینما اناس یسیرون فی البحر فنفد طعامهم، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس دوران کی کچھ لوگ سفر کر رہے تھے سمندر میں چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، فنفد طعامهم، چنانچہ ان کا کھانا ختم ہو گیا، کھانے کی انہیں تلاش تھی، فرفعت لهم جزیرۃ، ان کے لیے ایک جزیرہ اٹھایا گیا، یعنی ظاہر ہوا، ظہرت لهم جزیرہ، ایک جزیرہ، ایک ٹاپو انہیں ظاہر ہوا، انہیں نظر آیا، فخرجوا یریدون الخبز، چنانچہ یہ لوگ نکلے ہیں اس جزیرے کی طرف، یریدون الخبز، یہ لوگ روٹی چاہتے تھے، یعنی روٹی کی تلاش میں نکلے کہ کہیں اس جزیرے میں کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے، پیٹ بھرنے کو کچھ مل جائے اس جزیرے میں۔ خبز روٹی، یعنی روٹی سے مراد کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے، جیسے روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں انسان کی بنیادی ضرورت، تو روٹی سے مراد یعنی کھانے پینے کی تمام چیزیں۔ اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں جہاں پر روٹی کھائی جاتی ہے وہاں پر کھانے کو روٹی بولتے ہیں، جیسے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کھانا کھا لیا تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے روٹی کھا لی، یعنی کھانے کو روٹی بولتے ہیں، جیسے اس حدیث میں کھانے کو روٹی سے تعبیر کیا ہے۔ فَلَقِيَتْهُمُ الْجَسَّاسَةُ، تو ان لوگوں کی ملاقات، ان سے جساسہ کی ملاقات ہوئی، ان سے جساسہ ملی۔ قلت لأبی سلمہ، راوی کہتے ہیں ولید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے کہا ومل جساسہ، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ یہ جساسہ، ولید کہتے ہیں میں نے ابو سلمہ سے پوچھا جساسہ کیا ہے؟ قالا، اس نے کہا، ابو سلمہ نے کہا امرأۃ، ایک عورت ہے، تجر الشعر جلدہا، جو اپنے چمڑی کے سر و وزراسیہ، اور اپنے سر کے بالوں کو جو نوچ رہی ہے، گھسیٹ رہی ہے۔ قالت، کہتی ہے اس عورت نے کہا فی ھذا القصر، اس محل میں، فی ھذا القصر، اس محل میں۔ اس روایت میں بھی قصر کا لفظ ہے، پچھلی روایت میں دیر کا لفظ تھا۔ فذکر الحدیث، اور گزشتہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ وسأل، اس میں یہ لفظ ہیں وسأل عن نخل بیسان، اور اس دجال نے سوال کیا تھا تمیم داری وغیرہ سے نخل بیسان کے بارے میں، بیسان کے کھجوروں کے باغ کے بارے میں سوال کیا۔ وعن عین زغر، اور زغر چشمے کے بارے میں سوال کیا، زغر کے چشمے کے بارے میں کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے۔ قال هو المسیح،
کہتے ہیں راوی کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ یہ مسیح دجال تھا۔ قال لی ابن ابی سلمہ، راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن ابی سلمہ نے کہا، ابن ابی سلمہ ان کا نام ہے عمر، عمر ابن ابی سلمہ نے کہا ان فی هذا الحدیث شیئا ما حفظته، یہ حدیث بہت لمبی تھی، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو میں یاد نہیں کر سکا۔ ان هذا الحدیث شیئا ما حفظته، ان فی هذا، اس حدیث میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں یاد نہیں رکھ سکا۔ قال، کہ پھر راوی کہتے ہیں شہید جابر، راوی مطلب حضرت جابر سے روایت کرنے والے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ شہید جابر انہ هو ابن سیاد، کہ جابر نے گواہی دی یا جابر نے بات وثوق کے ساتھ یقین کے ساتھ کہی کہ وہ مسیح دجال وہ ابن سیاد ہے۔ ابن سیاد مدینہ میں ایک آدمی تھا، ابن سیاد، ابھی آگے حدیث میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ابن سیاد وہ یہ وہی دجال ہی ہے، یہ جس دجال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی یہ وہی ابن سیاد ہے۔ قلت، میں نے کہا فإنه قد مات، ارے ابن سیاد تو مر گیا ہے، دجال تو ابھی مرا نہیں، دجال تو آخری زمانے میں اس کا ظہور ہوگا۔ قال وإن مات، اگرچہ مر گیا ہو۔ قلت، میں نے کہا فإنه اسلم، ارے ابن سیاد تو مسلمان ہو گیا تھا نے بعد میں، وہ تو مسلمان ہو گیا تھا۔ قال وإن اسلم، اگرچہ وہ مسلمان ہو گیا ہو، جابر نے کہا اگرچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ قلت، میں نے کہا فإنه قد دخل المدینہ، ارے یہ تو مدینے میں بھی داخل ہوا ہے ابن سیاد، تو دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ قال وإن دخل المدینہ، ہاں اگرچہ مدینے میں داخل ہو وہی دجال ہے۔ لیکن روایت کیا ہے؟ روایت یہ ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں ولید بن عبداللہ ابن جمع، یہ جو ہے صدوق اور یہیم ہے، ان کو وہم ہوتا تھا، اس بنا پر حدیث کی سند یہ ضعیف ہے۔ والله أعلم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.